آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیے جاتے تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ قوم کس طرح غرق کی گئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں کیا اور فرمایا کہ طوفان نوح کے پانی نے جب سر اٹھایا تو فرمایا وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے وہ بلند ہو گیا۔ تو اے لوگو، ہم نے تمہیں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جب کہ تم اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، تاکہ ہم مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے ہلاک فرمانے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں۔ اور فرمایا یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سبب ہو، اور اللہ کی قدرت اور حکمت کے کمال، اس کے قہر کی قوت، اس کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہو، اور سن کر یاد رکھنے والوں کے لیے اس واقعے کی کام کی باتوں کو وہ یاد رکھیں اور تاکہ اس سے نفع اٹھا سکیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہ اس منظر کو بیان کیا کہ کیسا وہ طوفان تھا پانی کا، کہ جو پہاڑوں سے، عمارتوں سے اور ہر چیز سے، درختوں سے، درخت کی کتنی لمبائی ہوتی ہے لیکن وہ پانی کتنا اونچا چلا گیا، یعنی کیسا وہ طوفان تھا پانی کا، اور خطرناک اس میں اس قوم کو غرق کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیے کہ اسی طوفان نوح میں ایک کشتی ایسی بھی ہے کہ جو مومنین کی ہے، اور اس میں وہ مومنین ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہی کشتی صحیح سلامت بھی رہتی ہے، لیکن باقی قوم کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ وہی بات کہ اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کے کمال کو بھی بیان کیا کہ دیکھو کیسے اس کے قہر کی قوت کو بھی دیکھو اور اس کی رحمت کی وسعت کو بھی دیکھو، کہ کیسے کشتی والوں کو اس نے بچا لیا، اور وہاں ایک طرف وہ لوگ غرق ہو رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کے حکام پر لبیک کہنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر ایک بات اور بھی کہ اللہ رب العالمین نے، مفسر نے فرمایا کہ یہاں جو آبا کا ذکر کیا کہ اس حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس ہیں، اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے لوگ جو رسول اللہ کی امت کے لوگ ہیں تو وہ بھی حضور کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں کہ جیسے وہ نافرمانی کر کے تباہ ہو گئے۔ تو اللہ نے اس آیت، یہ قرآن نازل کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس امت کے لوگ وہ والی نافرمانی نہ کریں، ورنہ یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہو جائے گی
اس صورت کی ابتدائی آیات میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا مختصر ذکر آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 13 سے لے کر آگے تک قیامت کے احوال کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ دیکھو کیسے قیامت آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس کی ابتدا قیامت قائم ہوتے وقت کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا آنے کے وقت جو اس کی ابتدا ہوگی وہ سور سے ہوگی، اور فرمایا سور میں جب پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی تو فرمایا زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا کر ایک دم وہ چورا چورا کر دیے جائیں گے، اور اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی کہ جس کا تم سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ پھر کیا کیا ہوگا؟ فرمایا وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ فرمایا اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ ابھی تو دیکھو وہ کس قدر مضبوط بھی ہے اور مستحکم ہونے کے باوجود بھی اس دن آسمان فرمایا انتہائی ضعیف اور کمزور ہو جائے گا، لیکن آج دیکھو کیسا طاقتور ہے کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں اور پورے ہر آسمان پر فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے کے بعد فرمایا اس کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کے حکم سے فرمایا کہ وہ زمین کا پورا احاطہ کر لیں گے، اور فرمایا اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، اور قیامت کے دن کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، تو اس طرح وہ 8 ہو جائیں گے۔ لیکن ترجمان القرآن جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 8 فرشتوں سے مراد فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں کہ جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، یعنی وہ 8 فرشتوں کی صفیں ہوں گی جو اللہ کے عرش کو اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ پھر اس دن کی ہولناکی کو مزید جو اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے وہ ہلا کر رکھ دے کہ اگر انسان یہ والی آیت کریمہ کو اگر اپنے پیش نظر رکھے تو وہ سوچے، دنیا میں اسے سوچنے کے لیے آیت کریمہ بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ آیت نمبر 18 میں کیا پیغام دیا؟ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اس کے صرف ترجمے کو انسان پڑھے تو بار بار اسے سمجھ میں آ جائے۔ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اس آیت کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال جانتا ہے اور اس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اور قیامت کے دن تم اسی کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ بلکہ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کا معنی یہ بیان کیا کہ دنیا میں تمہاری حالت جو بھی تھی پوشیدہ تھی، لوگوں سے چھپی ہوئی تھی، لوگ نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، لیکن فرمایا قیامت کے دن تمہاری حالت لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہوگی، بلکہ مخلوق کے احوال سب کے احوال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے اور گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے غمزدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اس منظر کو، اسی آیت کریمہ کے منظر کو مختلف قرآن کی آیات میں اللہ نے بیان کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قیامت کے دن آنے سے پہلے ہمیں
وہ قیامت کی تیاری کرنے کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں اور قیامت کے دن کی حساب کی تیاری دنیا میں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ایک مقام پر قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے یعنی ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اپنے حساب کے معاملے میں لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن حساب کے معاملات اور لوگوں کی جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب کی صفیں بندھی بھی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، اس منظر کو یاد کیجئے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فرمایا کہ نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں۔ دنیا میں کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو لیکن قیامت کے دن سب کو پڑھنا آ جائے گا، سب اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر وہ پڑھ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے وَيَقُولُونَ ہائے ہماری خرابی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ اور سن لو کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاروق اعظم آپ لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے، آپ کا وہ عرض کر کے میں اپنی وہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے اے لوگو، تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اور اپنے اعمال کا وزن کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کا وزن کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کی تیاری کر لو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اب دیکھیے کہ کیسے نہیں چھپے گی، اس مضمون کو مزید کو اسی صورت میں آگے جو بیان کیا جائے گا وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، قبر کی فکر نصیب فرمائے، دنیا کی جو زندگی باقی ہے اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، اور فکر کرنا آسان فرما۔ جو ہم نے سنا ہے قرآن پاک میں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں بے عملی سے بد عملی سے بچا لے یا اللہ، ہمیں با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے، ہمیں مولائی کریم اپنا حقیقی خوف نصیب فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، تیرے اور تیرے پیارے حبیب کی سچی غلامی نصیب فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ہے، رب کریم آپ کی مولائی کریم یوم وصال کا صدقہ آپ
کیسے حضور کے سچے عاشق اکبر تھے۔ اللہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنا گھر بار سب کچھ حضور کے لیے فنا کر دیا۔ میرے مولا صدیق اکبر کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرما، ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے یا اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ یا اللہ، آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کا صدقہ ہماری جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔